میں جاننا چاہوں گی کہ بیوی کا شوہر کی وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ مفتی صاحب پہلے آپ بیان کیجیے گا۔ بیوی کا اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ہوتا ہے وراثت میں شوہر کی۔ اچھا، جی۔ اور اگر وہ رہتی زندگی میں اس کو نہیں دیا گیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بعد میں جو قبضہ ہے وہ پوری فیملی میں کوئی بچے کر لیتے ہیں اور ماں کو نہیں ملتا، جس طرح سے آج کل سینیریو ہے کہ ماں باپ کو جب گھر سے ہی نکال دیتے ہیں لوگ، تو پھر ویسے ہی جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر ماں کی بھی وہ ویلیو نہیں رہتی، تو وہ پھر جو ہے بچے جو ہے ماں سے بھی سارا حق جو ہے اپنے حصے میں کر لیتے ہیں، جس کی کوئی وصیت ہو یا وراثت ہو یا نہیں ہو۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسلام کے مطابق تو جب ایک شخص کی وفات ہو گئی اس کے بعد اس کا مال تقسیم ہونا چاہیے ٹھیک، فوری طور پہ، یعنی اس کے جتنے ورثاء ہیں ان میں بیوی ہے اس کو حق دیا جائے، بیوہ کو ٹھیک۔ بچوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر نہیں، بچے ہی نہ دے رہے ہو، میرا سوال یہ ہے بچے ہی نہ دے رہے ہو ماں کو حق، ماں کی چیزیں، ماں ماں کو کا حقوق، حق لینے ماں کا حق حصہ۔ ہے، وہ پھر قانونی طریقے سے لے سکتی ہے، اچھا، اس کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں دیتے قانون کے تو حوالے وہ سے۔ اپنے بچوں کے خلاف کیس کر سکتی جی ہے، یہ آپ بالکل۔ بتائیں گے؟ ادھر میں بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی پہلے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ متوفی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کیا اس نے حق مہر اپنی بیوی کا ادا کیا تھا یا نہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑا واضح پہلو ہے سورہ نساء اگین، ٹھیک، اس میں اسپیسیفیکیشن ہے سب سے پہلے، پھر وہ ڈیٹ کے طور پہ سب سے پہلے اس بیوہ کا حصہ جائے گا مرنے کے بعد، سب سے پہلا کو اس بیوہ کا ہے، وراثت تو بعد میں آنی ہے۔ اچھا، سو یہ ہمارے یہاں لوگوں کو عام طور پہ بات پتہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل۔ سو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی نے، وہ جو ہمارے یہاں ایک غلط تصور ہے کہ 32 روپے 12 آنے، یہ ہمارا شرعی تصور یہ نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے اس میں دیکھیں، اگر ہم اس سینیریو میں جاتے ہیں تو اس کی بہت ویلیو تھی اس وقت کے حساب سے، تو وہ 32 روپے نہیں تھے، پاک روپی تو تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، سو اس حوالے سے سب سے پہلے بیوہ کا حق مہر ٹھیک ہے، ایز قرضہ اور ایز ڈیٹ ریکور ہوگا، اس کے بعد بقیہ تمام قرضہ جات اگر کوئی اس کے اوپر ہے جو دینا ہے، اور پھر جائیداد کی تقسیم میں بیوہ کا حصہ 1/8 اور 1/4 اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ اچھا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں 1/4 1/4 اینڈ 1/8 1/8 اچھا، اور اگر اولاد نہیں دیتی تو وہ اگین وہی پہ، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جس ایریا میں ہے، پنجاب میں یہ ہے اور کیپٹل ٹیریٹری میں ہے کہ وہ ombudsperson پرسن کے پاس جا سکتی ہیں، یہ سمپل ریمیڈی ہے، ادھر سے سنوائی نہ ہو تو پھر آپ کورٹ آف لاء میں آئیے۔ اچھا، آپ کو عام طور پہ جو کیسز آتے ہیں وہ کس قسم کے آتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے گا۔ بریک میں بھی آپ ایک کیس ہم سے ڈسکس کر رہی تھی، بتا رہی تھی، تو میں چاہیے تھی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ آئے گا۔ ہمارے یہاں ابھی میرا 22 سالہ تجربہ تو ہو گیا ہے اس فیلڈ میں اور ٹیچنگ میں، اور یہ وراثت کا قانون اور یہ سارے تو تقریباً 20 سال سے میں پڑھا بھی رہی ہوں۔ جی میڈم۔ سو اس میں انفارچونیٹلی 99.9% میرے پاس خواتین ہی آتی ہیں جن کو پرابلم ہے۔ اب یہ میں چاہوں بھی تو میں اس ڈیٹا کو چینج نہیں کر سکتی۔ رائٹ۔ سو ہمارے معاشرے کی یہ ایک دکھتی رگ، میں نے جیسے پہلے کہا تھا، یہ وہ ایسی کہانی ہے کہ اس میں قانون سازیاں ہو چکی ہیں، ہمارے پاس قانون موجود ہیں، لیکن صرف کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہو جائیں تو ہمارے ہاں عورتوں کے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اب وہ مسائل کیا کیا ہیں؟ مثلاً ایک کیس جس میں ایک گھر ہے اور ایک بھائی تھا، یعنی مرنے والے کا ایک بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ٹھیک۔ سو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے آبویسلی کچھ نہیں کیا ہوا تھا، تو پھر وراثت کا قانون ہی کھلا، اور جب وراثت کا قانون کھلا تو پتہ چلا کہ وہ جو گھر ہے وہ بیٹے کے نام تھا، بیٹیوں کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، مطلب اٹ واز اے سیکرٹ، ہڈن سیکرٹ جو یوزلی لوگ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ اس بیٹے نے کہا یہ گھر تو میرا ہے، اب وہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اب بیٹیاں کتنی کہاں جائیں گی؟ 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹیاں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور کیس ہے میرا، اس میں ماں باپ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک ہی گھر ہے، اس میں کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، 4 بچے ہیں، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، آپس میں ان کی نہیں بنتی۔ اب وہ ان کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے کہ ہم کون جائے گا، اگر ہم گھر بیچتے ہیں تو کون کہاں سیٹل ہوگا۔ یعنی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جب وراثت اگر ان اٹینڈڈ رہ جائے، اپنی زندگی میں آپ ہبہ نہ کریں، اپنی زندگی میں وصیت نہ کریں، جو قرآن اور حدیث کا ریکمنڈیشن ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کی 3 راتیں ایسی نہ گزری ہوں جس میں آپ نے وصیت نہ کی ہو۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب موت قریب آئے تو اپنے اقربا اور والدین کے حق میں وصیت کرو۔ وصیت کی بار بار ریکمنڈیشن ہے۔ ارے واہ!
کیا بات ہے. اچھا ایک مسئلہ ابھی ریسنٹلی ہمارے کسی جاننے والے میں وہ 4 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, آپس میں جب والد اور والدہ تھیں تو بڑا پیار تھا ان میں آپس میں, مگر جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ماں باپ اب دونوں سر پہ نہیں ہیں ان کے, تو 4 بھائی ایک ساتھ رہتے, چاروں کی شادیاں ہو گئی ہیں, بچے بھی ہیں ان کے آگے سے, تو وہ پورا جو بھرا گھر ہے اب اس میں ایک بھائی جو ہے نا جو سب سے چھوٹا والا ہے, سب کے کاروبار ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہے, وہ کہتا مجھے یہ گھر بیچنا ہے, میں نے شفٹ ہونا ہے ملک سے باہر, ٹھیک ہے, اب میں نے مجھ سے باہر شفٹ ہونا ہے, گھر بیچو تو اس میں سے جو حصہ نکلے گا جو میرا حصہ وہ مجھے دو اور مجھے جانا ہے. تو اب اس سینیریو میں اسلام کیا کہتا ہے, کیا کریں؟ مطلب ایک گھر بنا ہوا ہے, ایک چیز میں رہ رہے ہیں, سارے بھائی رہ رہے ہیں, ایک بھائی کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ گھر بیچو, مجھے میرا حصہ دو, میری مرضی میں جو کچھ بھی کروں, میں جیسے بھی رہوں, میں اس سے کچھ بھی بزنس کروں, مجھے میرا گھر بیچ کے حصہ دے دو. اب کیا کرنا ہے اس کا؟ جی اس کا طریقہ کار تو یہی ہوگا کہ یا تو وہ گھر ڈیوائیڈ کیا جائے, وہ جگہ کو تقسیم کیا جائے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کی ویلیو لگائیں, جو کتنی قیمت بنے گی اس کو چاروں بھائیوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. نہیں تو اس میں اسلام کوئی ایسا درس نہیں دیتا جس میں کوئی آپ مطلب اس میں تھوڑا سا صبر کریں, یا کوئی وہ سارے بھائی مل کے کوئی جو حصہ بنتا ہے اگر انہیں رہنا ہے تو وہ پیسے جنریٹ کر کے جتنا بھی کچھ بنتا ہے وہ الگ سے اس کو دے دیں, ضروری ہے وہ گھر بیچنا؟ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ آپ اپنا حصہ ہمیں دے دیں, رینٹ آپ کو دیتے رہیں گے, یا پھر وہ اس کی قیمت جو بنے گی وہ اس کو دے دیں گے, یا اس کو رینٹ پہ لے لیں, منتھلی اس کو دیتے رہیں. ادھر میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ اسی طرح کے مسائل اتنے عمومی ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو سیٹل کر لیں, ان کو دے دیں اور نسبت کے ساتھ یعنی فیئرنیس کے ساتھ دیں, بیٹے کو بھی دیں بیٹی کو بھی دیں, دونوں کو دیں. تعصیب کا کانسیپٹ ہے جو وراثت میں ہے, بیٹا 2 اور 1 کی ریشو ہوتا ہے ایسے, لیکن ماں اور باپ کا ڈفرنس نہیں ہے, ماں کا بھی 1/6 ہے اور باپ کا بھی ایسا ہی ہے. اچھا, ان میں فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا یہ غلط تصور ہے کہ ماں باپ یعنی میل فیمیل کا ڈفرنس زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے, کلاسیفیکیشن آف ریلیشن شپس میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ کروں گی مگر پہلے کال لیتے ہیں. علی کی کال ہے. السلام علیکم علی. ہیلو, السلام علیکم علی جی, کیا کہیں گے؟ میڈم میرا ایک یہ سوال ہے کہ بیٹیاں اگر وراثت میں حصہ نہیں مانگتی ہیں تو اگر ان کو نہ دیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. جی آپ پہلے بتائیے گا. جی دیکھیے, وراثت ہوتی ہے جس شخص کی ملکیت تھی اور وہ فوت ہو گیا, پھر اس کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی. اگر اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیا, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی بچ گیا وہ وراثت میں جائے گا. اب اس میں جو بیٹیاں ہیں اگر وہ حصہ مانگ رہی ہیں تو ان کا شرعی حق ہے, اور اس کے اوپر بڑی تعصیب ہے, اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث میں جو لوگ حصہ نہیں دیتے ان پہ اچھی خاصی وعید بھی ہے. سو میرا ایک ریکویسٹ ہے جنرلی اسپیکنگ کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کیجیے, آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل خود واضح ہوں گے. اور قانونی طریقے سے تو وہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ججمنٹس چونکہ موجود ہیں, سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس عورت کو جو کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے جس میں اس کے بھائیوں کو حصہ مل گیا ہے اور وہ مانگ بھی رہی ہے اور اس کو نہیں ملتا, تو وہ قانون کی چارہ جوئی کرے اور اس کو وہ حصہ اس کے بالکل جو شرعی طریقہ کار ہے اس حساب سے ملے گا. ٹھیک ہے, ایک کال اور شامل کرتے ہیں. مزمل کی کال ہے. السلام علیکم, کہاں سے؟ گجرانوالہ سے میڈم. گجرانوالہ سے, جی کیا کہیں گے بھائی؟ اگر بھائی اپنی بہن سے حصہ معاف کروا لیں, یہ کہہ کے ہم آپ کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیں گے, ہاں, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ساتھ نہیں دیتے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اگر بھائی اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ حصہ معاف کر دو تو ہم جو ہے نا آپ کا ساتھ دیں گے, اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت آیا پیش آیا تو ہم ہیں نا, مگر بعد میں وہ نہیں دیتے, تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہونا تو یہ ایسے چاہیے نا کہ وہ اس کو حصہ بھی دیں اور پھر بھی ساتھ دیں. حصے کے بدلے میں ساتھ دینا ہے تو یہ پھر کوئی رشتہ داری تو نہ ہوئی. اب اپنا حق وہ ان کو دے کے اپنا حق خود لیں اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ. آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ حصہ اگر آپ نے معاف نہ کیا رشتہ توڑ دیا جائے گا, آئندہ بات چیت نہیں ہوگی, وہ اس گھر میں نہیں آ سکے گی. اس طرح کے بیریئر لگاتے ہیں. یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایریاز میں قرآن سے شادی کر کے بہنوں کی یا بیٹیوں کی وراثت سے یعنی ان کو محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب اس بندے کے لیے رکھا ہے جو ورثاء کو حق نہیں دیتا.
اور بڑا کلیئر کٹ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, قیامت کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ مال سے بھی رہ جائے. ایک پوائنٹ صرف ان کے سوال کے جواب میں ایڈ کر دوں. قرآن مجید کی سورہ نساء میں بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد کا بھی اسی طرح سے حصہ ہے اس کے ماں باپ اور اس کے اقربا کی جائیداد میں سے یا ملکیت میں سے جس طرح سے ایک عورت کا حصہ ہے. یہ سورہ نساء پڑھ کے دیکھے گا, عورت اور مرد اگر وہ بہن ہے تو اس کا اسی طرح حصہ جیسے آپ کا ہے. تو جس طرح سے آپ نے بات کی کہ بہنیں وہ معاف کر دیتی ہیں اس شرط پہ کہ ان کا ساتھ دیا جائے گا, تو یہ تو پھر آدمیوں پہ بھی فال کرے گا نا, ایز بردرز, ایز بھائی, کہ جی ان کو بھی ساتھ دیا جائے. تو یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ رائٹ ہے, آپ کسی کا رائٹ جو ہے وہ ایکوائر نہیں کر سکتے ہیں, یہ حق تلفی ہے. اچھا جہلم سے کال ہے, نام نہیں بتانا چاہ رہے, کسی والد صاحب کی کال ہے تو میں نے کہا مسئلے میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, میں بہن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی بات کریے. بہن سے پوچھیے گا کہ میں اپنی بیٹی کے نام پہ ایک پلاٹ کروانا چاہ رہا ہوں, تو مجھے فکر ہے کہ شادی کے بعد بعض اوقات شوہر جو ہیں مجبور کرتے ہیں بیچنے کے لیے, تو کوئی ایسی قانونی کارروائی بتائیں کہ وہ بیچ نہ سکے. ارے واہ, بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ عورت کو اسٹرانگ کرنا باپ کی جو ہے نا, یہ مجھے کہوں گی شفقت ہی ہے اور فکر بھی ہے. آپ جواب دیجیے گا جی انکل کو پلیز. جی بہت شکریہ. یہ آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے, بلکہ اپنے زندگی میں ہی اولاد کو دے دینا چاہیے, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور اس کے آگے جو آپ نے بات کی وہ بھی بڑی ہمارے ہاں معاشرے میں ایک مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ خامد جو ہیں وہ بیویوں کی جائیداد, ان کی موویبل اموویبل چیزیں وہ لے لیتے ہیں. بالکل ایسے ہم بزنس میں لگائیں گے, آپ کو یہ بنا دیں گے اور پھر وہ کبھی نہیں ملتا. یہ بھی ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں. اچھا میں ایک بریک لینا چاہوں گی, اس کا جواب میں چاہوں گی آپ ڈیٹیل میں طریقے سے دے دیجیے. اسی آفٹر بریک پلیز یہ شو ضرور دیکھیے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو یہ وصیتیں ہیں, یہ جو وارث ہیں, یہ سب کیا ہے. ٹیک اے بریک.